مکاشفۃ القلوب میں امام رازی نے ہنسنا رونا اور لباس کے متعلق ایک باب قائم کیا ہے۔ اس کی ابتدا وہ اس آیت قرآن سے کرتے ہیں، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ اس کا ترجمہ کو یوں ہے کہ کیا اس بات یعنی قرآن کریم سے تعجب کرتے ہو، اسے جھٹلاتے ہوئے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے باوجود مذاق کرتے ہو، اس پر ہنستے ہو، خوف خدا اور وعیدوں پر اس کی دھمکیوں سے روتے نہیں ہو، اور جس چیز کا قرآن تم سے مطالبہ کر رہا ہے تم اس سے غفلت برتتے ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، صرف مسکراتے تھے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن حضور مسجد سے باہر تشریف لائے تو لوگوں کا ایک گروہ باتیں کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ حضور نے رک کر انہیں سلام کیا، پھر ارشاد فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی موت کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے تو وہی لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے علیحدگی کا ارادہ فرمایا تو حضرت موسیٰ نے کہا، مجھے نصیحت فرمائے۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، جھگڑے سے بچو، بغیر ضرورت کے نہ چلو، بغیر تعجب کے نہ ہنسو، گناہگاروں کو اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ کرو اور اپنے گناہوں پر رو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور حضور کا فرمان مبارک ہے، جو اپنی جوانی پر ہنستا ہے وہ بڑھاپے پہ روتا ہے، جو اپنی دولت مندی پر ہنستا ہے وہ اپنے فقر پہ روتا ہے، اور جو اپنی زندگی پر ہنستا ہے وہ اپنی موت پر روتا ہے۔ حضور نے فرمایا، قرآن مجید پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونے والوں کی صورت ہی بنا لو، یعنی کہ جھوٹ موٹ ہی رو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان الہی کے متعلق فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں کہ ہنسیں اور آخرت میں زیادہ روئیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور تعجب ہے خوش ہونے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، بیٹا کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں علم ہو چکا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو حضرت حسن نے پوچھا، تو پھر ہنسنا کیسا ہے؟ اس واقعے کے بعد اس نوجوان کو ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے ہنستے ہوئے گناہ کیا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ نے رونے کی وجہ سے کئی لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے۔ حضرت اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان الہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اس نوشتے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ کچھ چھوٹا نہ کچھ بڑا گناہ مگر اس کو لکھ لیا ہے۔ فرمایا، صغیرہ سے مراد تبسم اور کبیرہ سے مراد قہقہہ لگانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سوائے 3 آنکھوں کے قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے دنیا میں روئی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے آگے سے جھک گئی اور ان کو نہیں دیکھا، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی رہی۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، اور بغیر ضرورت بات کرنا۔